السلام علیکم۔ ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان میں یہ قانون بن گیا، بلکہ پنجاب میں یوں سمجھیں اتنا سخت قانون ہے کہ اب ہیلمٹ جو نہیں پہنتا اور موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا اس کو 2000 جرمانہ کر دیا جاتا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہیلمٹ سے قوم کو کیا نقصان ہوتا ہے، ہیلمٹ نہ پہننے سے عوام کو یا اس ملک کو کیا نقصان یا اس صوبے کو کیا نقصان۔ ایک بندے نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ ضرور ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ تو ہو ہی رہے ہیں، مسلسل عید کے دنوں میں بھی ہوئے، روزوں میں بھی ہوئے، ہر وقت ہوتے ہیں، کوئی دن خالی ایکسیڈنٹ سے نہیں جاتا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہیلمٹ کسی قدر بچا لیتا ہے، لیکن میں نے ایسے ایکسیڈنٹ دیکھے ہیں کہ ہیلمٹ ہی ٹوٹ گیا اور اس نے ہی سر میں زخم کر دیا اور بندہ مر گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہیلمٹ جو ہے ایک غریب بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، جو صحیح کوالٹی کا ہیلمٹ ہے وہ اچھا خاصا مہنگا ہوتا ہے، تو اس کے لیے عام غریب آدمی جو موٹر بائک چلا رہا ہوتا ہے، جس کے پاس موٹر سائیکل چلانے کے لیے صحیح پیٹرول بھی پورا پیسے نہیں ہوتے کہ وہ پیٹرول پورا ڈلوا سکے، وہ اس کی لائٹیں صحیح کروا سکے، ایون وہ اپنا لائسنس نہیں بنوا سکتا بندہ، وہ مزدوری پہ جا رہا ہوتا ہے۔ بہت سے بے شمار دیکھے ہیں ایسے مزدور آدمی، ریڈی والے، دوسرے تیسرے بیچنے والے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کو ہیلمٹ جب کہا جاتا ہے، پابندی لگائی جاتی ہے 2000 جرمانہ، تو وہ مجبوراً اس طرح کا ہیلمٹ لے لیتے ہیں جو ہلکی کوالٹی کا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب خدا نخواستہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو تو سب سے پہلے ہیلمٹ ٹوٹتا ہے اور وہ مزید زخم کا باعث بن جاتا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ ہیلمٹ اتنا ٹھیک ہے، ساری دنیا میں ہم مانتے ہیں کہ ہے ہیلمٹ، لیکن ہیلمٹ اس لیے ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوگا تو بندہ گرے گا، سر کے بل گرے گا تو سر اس کا بچ جائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ سر کی چوٹ زیادہ مہلک ہوتی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایسے اقدام کیوں نہیں کرتے کہ سرے سے ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ اس کے لیے 2-3 سٹیپ ہیں۔ ایک تو یہ کہ سپیڈ جو ہے وہ کنٹرول کی جائے، خاص طور شہروں میں۔ دیہاتوں میں اب اعلان جو ہو گیا ہے اس پہ عمل درآمد بھی تو کرایا جائے نا۔ 60 کلومیٹر کی سپیڈ کا اعلان ہو گیا پورے پنجاب میں، وہ کھلے علاقے میں ہے، کھلے علاقے میں چلے 60 تک آپ لمٹ کر دیں۔ شہر کے اندر تو 60 کلومیٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں تو 20-30 کلومیٹر سے اوپر نہیں سپیڈ ہونی چاہیے۔ جس طرح کا حالات ہیں، جتنا رش ہوتا ہے، یہاں کی سپیڈ بہت کم، چلو اور نہیں تو 40 کلومیٹر کر دیں تو کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ سپیڈ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ جو زگ زیگ چلاتے ہیں، وہ لڑکے نوجوان جو ایک ون ویلنگ کرتے ہیں، زگ زیگ چلاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تیسرے ایکسیڈنٹ ان کی وجہ سے ہوتے ہیں جو اپوزٹ سائڈ سے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اچھا کیا ہے کہ اس کا بھی جرمانہ 2000 کر دیا ہے کہ جو رانگ سائڈ سے آ رہا ہو، یہ اچھا ہے، اس کو کنٹرول کیا جاتا، لیکن کنٹرول کو نہیں کرتا۔ جرمانہ ضرور کر دیا ہے لیکن اس کو پکڑتے ہی نہیں ہیں، ان کو رانگ سائڈ والوں کو۔ اس کی وجہ کہ وہ تقریباً وہ بدماش قسم کا بندہ ہوتا ہے جو غلط سائڈ سے آ رہا ہوتا ہے، وہ ذہنی طور پہ بدماش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ تو اس کے آگے اگر کوئی پولیس والا یا وہ وارڈن وغیرہ آتا ہے تو وہ اس کو یا تو گالیاں دیتا ہے یا اس کو لتاڑ کے نکل جائے گا کسی طرح سے، تو اس کو یہ چھیڑتے بھی نہیں ہیں۔ یہ چھیڑتے ہیں معصوم لوگوں کو، دیکھتے ہیں کوئی شریف آدمی کسی کے ساتھ عورت بیٹھی ہے، بچے بیٹھے ہیں، اس کو روک لیا، ہیلمٹ پہ کر دیا چلان، دوسرے تیسرے پہ کر دیا۔ اور ویسے بھی ہماری یہ چلان کرنے والی ٹیم ہے، چلان فورس ہی میں تو اسے کہتا ہوں، جو وارڈن ہے، یہ تو سارا دن چلان ہی کرتے ہیں، انہوں نے کبھی اور چلان بھی اس کا کرتے ہیں جو آسانی سے قابو آ جائے۔ تو کبھی ٹریفک کو تو کنٹرول ہی نہیں کیا۔ اگر یہ رانگ سائڈ والی ٹریفک کو کنٹرول کریں، زگ زیگ بھاگنے والوں کو اور جو فل سپیڈ پہ چلا رہے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کریں تو ایکسیڈنٹ سرے سے نہ ہوں۔ اب یہ کیسے شروع ہوا تھا کہ کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ہمارے محترم جج صاحب تھے ہائی کورٹ کے، ان کے داماد کی فیکٹری تھی ہیلمٹ کی۔ تو ظاہر ہے آگے بات آپ سمجھ گئے ہوں گے اتنے سے ہی، انہوں نے کوئی ایسا کیس ان کے پاس آیا۔ ویسے بھی اب ہماری عدالتوں میں یہ ہے کہ کیس کوئی اور آتا ہے، فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کیس کچھ اور ہوتا ہے، اس پہ بحث نہیں ہوتی، بلکہ فیصلہ کچھ اور دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ بائنڈنگ کسی بہانے سے بائنڈ ہو جائے کسی کمپنی پہ، کسی شخص پہ، کسی گروہ پہ، حکومت پہ، کسی طرح سے۔ تو وہ جج صاحب نے کسی نہ کسی حوالے سے وہ کیس آیا ان کے پاس، تو انہوں نے جناب لازمی کر دیا ہیلمٹ، اور ساتھ ہی ساتھ دن بھی دے دیے کہ اتنے دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ ہیلمٹ ہر بندہ پہنے گا ورنہ اس کو جرمانہ کریں ٹکا کے۔ تو جرمانے شروع ہو گئے اور لوگوں نے ہیلمٹ خریدنے شروع کر دی۔ اس سے پہلے میں دیکھتا تھا
میں یہ کہتا ہوں بار بار کہ ہیلمٹ اچھی چیز ہے، مفید ہے، اس میں کوئی بات نہیں. تو پہلے اس سے دیکھتے تھے کہ شاید کوئی 10% لوگوں نے ہیلمٹ پہنا ہوتا تھا، 90% فری تھے. لیکن جج صاحب نے ایسا حکم دیا کہ جناب یکدم اس فیکٹری کے سارے جو ہیں وہ ہیلمٹ فروخت ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے پاکستان میں قانون، اس وجہ سے بنتے ہیں، اس طریقے سے بنتے ہیں، یہ اس کے پیچھے پس منظر ہوتا ہے، یہ وجوہات ہوتی ہیں. اب دوسری طرف آئیں، پاکستان میں چونکہ غربت بھی ہے اور غربت کے علاوہ لاقانونیت بڑی ہے، تو اتنی وارداتیں ہوتی ہیں، چوری کی، ڈکیٹی کی، یا سنیچر کی، جاتے جاتے موبائل چھین لینا، پیسے چھین لینے، کانوں سے بالیاں چھین لینے عورتوں کے. تو یہ وارداتیں ہیلمٹ کی وجہ سے بہت آسان ہو گئی ہیں. اب تو ہیلمٹ پہن کے ڈاکو جو ہے وہ سیدھا دکان میں گھس جاتا ہے. تو کئی لوگوں نے ڈکیٹیاں کروا کے اپنی دکانوں پہ مجبوراً لکھا ہوا ہے کہ ہیلمٹ والا اور ماسک والا اندر نہیں آ سکتا. اب ماسک بھی کورونا کو ایسی ایک آفت چلی تھی کہ ہر بندے نے ماسک پہننا شروع کر دیا. اب کئی لوگوں نے تو چھوڑ دیا، کئی کہتے ہیں مٹی، گرد و غبار، دھوئیں سے بچنے کے لیے بھی ماسک ٹھیک ہے. اور وارداتی ہے تو پھر پکے ہو گئے اس بات پہ کہ ٹھیک ہے، بہانہ بن گیا. تو ایک اوپر ہیلمٹ پہنا ہو سر پہ، اور منہ پہ جو ناک پہ جو ہے وہ ماسک لگایا ہوا ہو، اس کو پہچان کے دکھاؤ، کیمرے ہزاروں لگا دو، ڈھونڈ کے دکھاؤ مجھے. تو یہ آپ لوگوں نے وارداتیں آسان کر دی ہیں. اب جو گرمی آ گئی ہے، جیسے ہیلمٹ جس بندے نے سر پہ پہنا ہوا ہو، میں تو سمجھتا نہیں کہ اس کے حواس بھی کام کرتے ہیں. کان اس کے اوپر سے بند نہ ہو، ہارن کی آواز سنے، پسینہ اس کو آیا ہوتا ہے، سر اور منہ پہ پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے، ہیلمٹ نے اور ماسک نے اس کا بیڑا غرق کیا ہوتا ہے. تو اس کا تو ایکسیڈنٹ اور آسانی سے ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے حواس ہی قائم نہیں رہتے. واللہ عالم کوئی یہ کیا کاروبار ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کوئی کبھی سوچا ہی نہیں کسی نے کہ عوام کا اصل فائدہ کس چیز میں ہے. اصل فائدہ نہیں دیکھنا، بس یہ دیکھنا. اب ٹھیک ہے، ایک تو آسان ہو گیا، جیسے میں نے اشارہ کیا ہے کہ وہ فیکٹری تھی ان کی ہیلمٹ کی، تو ان کے تو بے شمار لاکھوں بک گئے. اس کے علاوہ دوسرا ہماری چلان فورس کو فائدہ ہو گیا کہ ہر تیسرا چوتھا بندہ ہیلمٹ کے بغیر پکڑا جاتا ہے اور چلان فٹافٹ. ان کو جو 30 کا ٹارگٹ ملا ہوتا ہے، اس میں سے 20 تو ہیلمٹ والے نکل آتے ہیں. تو فٹافٹ گھنٹے میں چلان کی، اور یہ جا وہ جا. ان کے لیے جائے جہنم میں ٹریفک، لڑتے ہیں، مرتے ہیں، جو ہوتا ہے ہو پڑا. انہیں کچھ نہیں ہے، ان کے 30 پورے ہو گئے چلان اور وہ چلے گئے. یہ حال ہے ہمارے ملک کا.